بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اصلی جنگ کی پہچان کیا واقعی ذہنی سکون صرف چند دنوں کی مشق سے حاصل ہو سکتا ہے، یا اس کے پیچھے ایک گہرا اندرونی سفر چھپا ہوا ہے جسے زیادہ تر لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے؟ صوفیہ کے نزدیک انسان کی سب سے بڑی جنگ باہر کی دنیا سے نہیں بلکہ اپنے ہی اندر سے ہوتی ہے۔ اس اندرونی دشمن کو وہ نفس کہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم غلط فہمی ہے۔ زیادہ تر لوگ نفس کو صرف برائی سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نفس ایک طاقت ہے۔ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو یہ انسان کو نیچے لے جاتا ہے، اور اگر اسے تربیت دی جائے تو یہی طاقت انسان کو بلند بھی کر دیتی ہے۔ یہی ایک سفر کی شروعات ہے۔ نفس کو دبانا نہیں بلکہ سمجھانا اور سنوارنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں 40 دن کی مشق کی ضرورت کیوں ہے؟ صوفیہ کہتے ہیں کہ انسان کی عادتیں، خیالات اور اندرونی رویے ایک دن میں نہیں بنتے، یہ وقت کے ساتھ بنتے ہیں اور اسی طرح وقت کے ساتھ بدلتے بھی ہیں۔ 40 دن کوئی جادوئی نمبر نہیں بلکہ ایک تربیتی دور ہے جس میں انسان اپنے نفس کو ایک نئی سمت دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ مدت ہے جس میں ذہن نئی عادتیں قبول کرنا شروع کرتا ہے، دل آہستہ آہستہ نرم ہوتا ہے اور انسان اپنے اندرونی کیفیت کو دیکھنا سیکھ لیتا ہے۔ لیکن یہاں پہلا بڑا مسئلہ آتا ہے۔ انسان اس سفر کو شروع تو کر دیتا ہے مگر چند دن بعد چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نفس تبدیلی کو پسند نہیں کرتا۔ جب آپ اپنے اندر کوئی نئی عادت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے ذکر، مراقبہ یا خود احتسابی، تو نفس مزاحمت کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سستی، بہانے یا بے دلی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی پہلی جنگ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جو شخص اپنے نفس کو پہچان لے وہ آدھی منزل طے کر لیتا ہے۔ اب اس 40 دن کا سفر کا پہلا اصول کیا ہے؟ استقامت، یعنی روز تھوڑا سا مگر مسلسل۔ اگر ایک دن آپ زیادہ عبادت کریں تو پھر 3 دن چھوڑ دیں تو یہ فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن اگر آپ روز تھوڑی عبادت کریں، تھوڑا مراقبہ کریں تو آہستہ آہستہ اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ یہی صوفی طریقہ ہے، آہستہ مگر گہرا۔ اب ایک اور اہم بات ہے، یہ سفر صرف ظاہری مشقوں کا نہیں بلکہ مشاہدے کا بھی ہے۔ آپ کو اپنے خیالات، جذبات اور رد عمل کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ جب تک آپ خود کو نہیں دیکھیں گے آپ خود کو بدل نہیں سکتے۔ پیارے دوستو، لیکن اصلی سوال ابھی باقی ہے، یہ 40 دن شروع کیسے کیے جائیں اور پہلا قدم کیا ہو جس سے نفس کی مزاحمت کم ہو جائے؟ اگلے حصے میں ہم ڈیلی 1 to 5 کی وہ بنیادی مشقیں سیکھیں گے جو اس پورے سفر کی فاؤنڈیشن بنے گی۔ پیارے دوستو، کمنٹ میں لکھیں میں اپنے نفس کو سمجھنا چاہتا ہوں، اور ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ 40 دن کا روحانی سفر آپ سے مس نہ ہو۔ دن 1 تا 5، خاموش مشاہدہ، نفس کو پہچاننے کی مشق۔ پچھلے حصے میں ہم نے یہ سمجھا کہ نفس کے ساتھ جنگ لڑنے سے پہلے اسے سمجھنا ضروری ہے۔ اب اس 40 دن کے سفر کا پہلا عملی مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ مرحلہ حیران کن طور پر بہت سادہ ہے۔ پہلے 5 دن کچھ بدلنا نہیں، صرف دیکھنا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ وہ پہلے دن سے ہی خود کو بدلنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ زیادہ ذکر، زیادہ عبادت، زیادہ کنٹرول، اور نتیجہ چند دن بعد تھکن، بے دلی اور چھوڑ دینا۔ صوفی طریقہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ پہلے 5 دن آپ صرف اپنے نفس کو آبزرو کریں گے، نہ اسے روکیں نہ اسے لڑیں، صرف دیکھیں یہ کیوں ضروری ہے۔ کیونکہ جب تک آپ کو یہ پتہ ہی نہیں
کہ آپ کا نفس کیسے کام کرتا ہے، آپ اسے بدل نہیں سکتے۔ پیارے دوستو، روزانہ 10 منٹ خاموش بیٹھیں، ہر دن ایک مقررہ وقت ہر 10 منٹ کے لیے خاموش بیٹھیں، نہ موبائل نہ بات چیت، صرف خود کے ساتھ آنکھیں بند کریں اور اپنے ذہن کو آبزرو کریں، کیونکہ کون سے خیالات آ رہے ہیں، کون سی فکر بار بار آ رہی ہے، کون سی چیزیں آپ کو بے چین کر رہی ہیں، یہ سب نوٹ کریں ذہن میں یا ڈائری میں۔ اہم بات، فیصلہ نہ کریں، صرف مشاہدہ کریں، دن میں 3 بار رکیں، مثلا صبح، دوپہر، رات، اور خود سے پوچھیں ابھی میرا دل کس حالت میں ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں، کیا میں سکون میں ہوں یا بے چینی میں۔ یہ سوالات آپ کو اپنے اندر سے جوڑنا شروع کرتا ہے۔ پیارے دوستو، رد عمل دیکھنا، پورے دن میں جب بھی کوئی صورتحال آئے، غصہ، خوش، پریشانی، تو فوراً ریئیکٹ نہ کریں، 1 سیکنڈ رکیں اور خود سے پوچھیں میرا نفس ابھی کیا چاہتا ہے، میرا نفس ابھی کیا چاہ رہا ہے۔ یہ چھوٹا سا وقفہ آپ کے شعور کو ایکٹیویٹ کر دے گا۔ پیارے دوستو، ایک اہم حقیقت، پہلے 5 دنوں میں آپ کو شاید یہ محسوس ہو کہ آپ کے اندر بہت شور ہے، بہت بے چینی ہے اور بہت کچھ غلط ہے۔ گھبرائیں نہیں، یہ سب پہلے سے موجود تھا، آپ بس اب اسے دیکھ رہے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اندھیرے کو دیکھ لینا ہی روشنی کی شروعات ہے۔ پیارے دوستو، اس مرحلے کا مقصد، ان 5 دنوں کا مقصد یہ نہیں کہ آپ بدل جائیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ جاگ جائیں۔ جب شعور آتا ہے تو تبدیلی خود بخود شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں کچھ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، خود کو جج نہ کریں، جلدی نتیجہ نہ چاہیں، مشق کو چھوڑنے کے بہانے نہ بنائیں۔ یاد رکھیں، یہ صرف شروعات ہے اور شروعات ہمیشہ سادہ ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، لیکن اب ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے، جب ہم اپنے نفس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ کیا صرف مشاہدہ کافی ہے؟ اگلے حصے میں ہم 6 سے 10 دن کی وہ مشق سیکھیں گے جس میں آپ اپنے نفس کو آہستہ آہستہ کنٹرول کرنا شروع کریں گے۔ پیارے دوستو، کمنٹ سیکشن میں لکھیں اللہ اکبر اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلا مرحلہ آپ سے مس نہ ہو۔ 6 سے 10 دن تک نرمی سے کنٹرول، نفس کو قابو میں لانے کی ابتدا۔ پہلے 5 دنوں میں آپ نے ایک اہم کام کیا، آپ نے اپنے نفس کو دیکھنا شروع کیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ذہن کب بھٹکتا ہے، کس بات پر غصہ آتا ہے اور کون سی چیز آپ کو بے چین کرتی ہے۔ اب اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، نرمی کے ساتھ کنٹرول۔ یہاں ایک بڑی غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں، وہ اچانک خود پر سختی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اب ہر خیال کو روکنا ہے، ہر غلطی ختم کرنی ہے اور خود کو مکمل کنٹرول میں لے آنا ہے۔ نتیجہ نفس بغاوت کرتا ہے اور انسان تھک کر ہار جاتا ہے، ہار مان لیتا ہے۔ صوفی طریقہ مختلف ہے، یہاں اصول سختی نہیں، نرمی کے ساتھ تبدیلی ہے۔ پیارے دوستو، ایک عادت منتخب کریں۔ ان 5 دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے۔ غصہ کمزوری ہے، فضول سوچ کمزوری ہے، وقت ضائع کرنا یا منفی خیالات۔ اب صرف ایک عادت منتخب کریں۔ اہم بات، سب کچھ ایک ساتھ بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ صوفیہ کہتے ہیں جو ایک دروازہ کھول لے اس کے لیے باقی دروازے آسان ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب بھی وہ عادت ظاہر ہو فوراً ریئیکٹ نہ کریں، 5 سیکنڈ رکیں، گہرا سانس لیں اور خود سے کہیں میں اپنے نفس کو دیکھ رہا ہوں، میں اس کا غلام نہیں ہوں۔ پھر نرمی سے اپنا رد عمل بدلتے رہیں اور کوشش کریں غصہ نہ آئے، خاموشی اختیار کریں، فضول سوچے نہیں، توجہ کسی مثبت طریقے سے کریں۔ پیارے دوستو، اب اس مرحلے میں ایک اور چیز شامل ہوتی ہے، ذکر روزانہ کم از کم 5-10 منٹ کے لیے ضرور کریں۔ اللہ اللہ آہستہ اور توجہ کے ساتھ۔ یہ ذکر
دل کو مضبوط کرتا ہے اور نفس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ ایک اور توازن، یہاں ایک نکتہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ خود پر بہت زیادہ سختی کریں گے، لیکن اگر آپ نرمی سے مسلسل کوشش کریں گے تو نفس آہستہ آہستہ ماننے لگے گا۔